میری 12 سالہ بیٹی کو دیکھ کر میرا شوہر بہت پیار کرتا اور کہتا، اسے تمہیں پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بناؤں گا، جبکہ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت ڈر لگتا تھا کیونکہ میرا شوہر اس کا سوتیلا باپ تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں ہر وقت اپنے شوہر کو شک کی نگاہوں سے دیکھتی رہتی تھی۔ شوہر نے زبردستی میری بیٹی کو اسکول میں داخل کروا دیا، مگر میری بیٹی ہر دوسرے دن اسکول میں بے ہوش ہو جاتی اور میرے شوہر کے نمبر پر کال آتی کہ اسکول میں آ کر اپنی بیٹی کو لے جائیں۔ بیٹی آتی تو اس کی حالت عجیب سی ہوتی۔ اب اکثر ایسے ہی ہونے لگا تھا۔ ایک روز بیٹی کا بیگ کھول کر کاپی چیک کی تو اس پر ٹیچر نے لکھا تھا، آپ کی بیٹی روزانہ اسکول 1 گھنٹہ لیٹ آتی ہے اور آپ کل اسکول آئیے گا، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ میرا شوہر تو بیٹی کو روزانہ ٹائم پر اسکول چھوڑ آتا تھا، پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں اسی دن شوہر سے چھپ کر اسکول چلی گئی۔ ٹیچر سے ملی تو اس نے الماری کھول کر مجھے بیٹی کی ایک ایسی چیز دکھائی کہ میرا تو دماغ ہی چکرا گیا۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ ٹیچر بولی کہ آپ کی بیٹی تو روزانہ… میرا نام فردوس ہے۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن میری قسمت میرے جیسی خوبصورت نہیں تھی۔ میری شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جس نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا۔ وہ مجھ پر روز ہاتھ اٹھاتا، روز مجھ پر تشدد کرتا تھا اور جس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو اسے خود ہی بری لگ جاتی تھی کہ آج تم نے کھانا اچھا نہیں بنایا، آج تم نے میرے کپڑے استری نہیں کیے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اسے مجھے مار کر ملتا کیا ہے۔ میری شادی جب ہوئی اور مجھے یہ سمجھایا گیا تھا، بیٹا اب تم جس گھر میں جا رہی ہو اس گھر سے تمہاری لاش ہی نکلنی چاہیے، اس لیے میں نے کسی اور کو بھی نہیں بتایا کہ میرے ساتھ وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ سب کچھ نارمل ہے، لیکن میری پہلی شادی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن یہ سب کچھ بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ جس طرح میرا شوہر مجھے مارتا رہتا تھا، ایسے کوئی بھی اپنی بیوی کو نہیں مارتا ہے۔ وہ مجھے ایسے ہی مارتا تھا کہ جیسے وہ پولیس والا ہے اور میں کوئی مجرم ہوں جس سے وہ جرم اگلوانا چاہتا ہے۔ میں چپ چاپ مار کھاتی رہتی تھی، چھوٹے چھوٹے زخم چھپاتی رہتی تھی اور جب کوئی بڑا زخم آ جاتا تو کہتی کہ گر گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی بھی دی تھی، مگر میرے شوہر کو پھر بھی شرم نہیں آئی تھی۔ اسے احساس نہیں ہوا تھا کہ جس کے ساتھ وہ ظلم کر رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ کل کو میری بیٹی کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے اتنا مارا کہ میری ٹانگ توڑ دی اور اسی دن میرا ایک بھائی جو باہر کے ملک ہوتا تھا، وہ اچانک سے مجھے ملنے آیا۔ اس نے یہ منظر دیکھ لیا۔ اس نے کہا، میں اپنی بہن کو یہاں پر خوار ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، وہ مجھے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ میرے شوہر نے کہا، اگر یہ واپس گئی تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میرے بھائی نے کہا، تو طلاق دے دے، پھر اس کے بعد میں تجھے ٹھیک کروں گا۔ میرے شوہر نے تیس میں آ کر مجھے طلاق دے دی اور اس کے بعد میرے بھائی اس پر کیس کر دیا کہ اس نے ہماری بہن پر تشدد کیا ہے۔ ٹانگ ٹوٹ کر جڑ گئی تھی، لیکن میرے چلنے میں نقص آ گیا تھا اور میں لنگڑا لنگڑا کر چلتی تھی۔ پھر بھی میری شادی دوبارہ سے کرا دی گئی اور اب میری شادی ایک اچھے بھلے انسان سے ہوئی تھی۔ سب حیران تھے کہ مجھ جیسی لنگڑی کی بھی دوسری شادی ہو گئی۔ میرا دوسرا شوہر پہلے سے بھی شادی شدہ تھا، لیکن اس کے کوئی بچے نہیں تھے۔ وہ دیکھنے میں زیادہ بڑی عمر کا نہیں لگتا تھا، پھر بھی اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ وہ میرے بھائی کا دوست تھا۔ سب کہہ رہے تھے کہ یہ ایک اچھا انسان ہے، اس لیے اس نے شادی کر لی۔ ہم لوگ بھی مطمئن تھے، شادی کے بعد زندگی اچھی جا رہی تھی۔ میرا سابقہ شوہر تو مجھے بہت ہی مارتا تھا، مگر یہ والا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ اگر کبھی کبھی تھوڑی بہت ڈانٹ پڑ جاتی یا غصہ کر دیتا تھا تو مجھے اتنا برا نہیں لگتا تھا، لیکن پہلے والے شوہر کو تو مجھے مارنے کے لیے بہانہ چاہیے ہوتا تھا۔ میں زندگی بھر اندھیرے میں ہی رہی تھی، اس لیے اب روشنی مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، اور اگر کبھی کبھی تھوڑا اندھیرا نظر آ جاتا تو اتنا نہیں لگتا تھا۔ زندگی اسی طرح گزرنے لگی۔ جب سابقہ شوہر سے طلاق ہوئی تھی تو میری بیٹی 6 سال کی تھی اور آج میری دوسری شادی کو 6 سال ہو گئے تھے۔ میری بیٹی 12 سال کی ہو گئی تھی اور میری ترائی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ جب میں نے اسے 5 جماعتیں پڑھا لی تھی تو اس کے بعد وہ بڑے اسکول میں داخل کروانا تھا۔ میرے پاؤں کی وجہ سے میں زیادہ آنا جانا نہیں کرتی تھی۔ میرا شوہر بھی میری بیٹی کو بہت پیار کرتا تھا اور کہتا، اسے تو میں پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بناؤں گا۔ میرا شوہر اس کو ایک نئے اسکول میں داخل کروا کر آ گیا۔ دراصل میری بیٹی کے 2 سال ضائع بھی ہوئے تھے میری طلاق اور سارے مسئلے مسائل کے لیے، ورنہ آج وہ بڑے اسکول میں پہلے ہی پڑھ رہی ہوتی۔ تو وہ 12 سال کی 6ٹھی کلاس میں تھی۔ میری بیٹی بہت خوبصورت اور لمبی چوڑی تھی، اپنی عمر سے بھی زیادہ بڑی لگتی تھی۔ اپنی کلاس میں صرف میری بیٹی ہی زیادہ عمر کی تھی۔ وہ کہتی، ماں، لڑکیاں میرا مذاق اڑاتی ہیں،
میں نے کہا تم چپ چاپ پڑھائی کرو کیونکہ پڑھائی بہت ضروری ہے۔ میرا سابقہ شوہر عجیب تھا، میری بیٹی کو پڑھانے پر بھی راضی نہیں تھا۔ تبھی اس کے 2 سال ضائع ہو گئے تھے۔ لیکن ایک بات بڑی عجیب تھی، جب سے میری بیٹی نے نئے اسکول میں جانا شروع کیا تھا وہ ہر دوسرے دن بے ہوش ہو جاتی تھی۔ جب پہلی بار مجھے اسکول سے کال آئی تو میں بہت پریشان ہو گئی۔ فوراً اپنے شوہر کو بھیجا کہ جا کر بیٹی کو لے آئیں، وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اچانک میری بیٹی کو کیا ہو گیا تھا؟ اس کی بھی تو ایک بری عادت تھی، صبح صبح ناشتہ کر کے نہیں جاتی تھی۔ شوہر اس کو واپس لے آیا لیکن 2 گھنٹے لگا دیے۔ میں نے کہا کہ 2 گھنٹے کہاں لگے؟ اس نے کہا اسکول والے عجیب و غریب قسم کے سوال کر رہے تھے، آپ اس کے بابا ہیں لیکن اس کے پچھلے سرٹیفکیٹ پر تو کسی اور کا نام لکھا ہے۔ میں نے بتایا کہ اس کا سوتیلا باپ ہوں تو مجھ سے کوئی کاغذات سائن کروائے، اور پھر بچی سے پوچھا کہ یہ آپ کے بابا ہیں۔ جب اس نے کہا میرے بابا ہیں تب انہوں نے بچی میرے حوالے کی۔ وہاں سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس کی حالت بہت بری تھی، ڈاکٹر کے پاس بہت رش تھا، کرتے کراتے 2 گھنٹے لگ گئے۔ لیکن اب پہلے سے بہتر ہے۔ میری بیٹی پہلے سے بہتر تھی لیکن اب اسے بہت نیند آ رہی تھی اور فوراً ہی سو گئی تھی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ جب وہ چھوٹی بچی بھی تھی تب بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اب تو ماشاءاللہ سے بڑی ہو رہی تھی۔ اصل پریشانی مجھے تب ہوئی جب اگلے ہفتے بھی یہی ہوا۔ دوبارہ سے میرے شوہر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس دفعہ بھی میرے شوہر اسے لینے کے لیے گیا۔ شوہر نے کہا ڈاکٹر نے کہا ہے یہ کمزور ہے، اس کو خون کی کمی ہے، اس کو بہت اچھی خوراک دیں۔ میں نے بیٹی کو صحت کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا، اللہ کا شکر تھا کہ ہمیں کسی سے مانگنا نہیں پڑتا تھا۔ اپنے گھر میں اچھا بھلا کھانا پینا تھا۔ بیٹی کی خوراک کا خیال رکھنا شروع کر دیا، اسے کوئی کام نہیں کرواتی تھی۔ اسکول والوں کو بھی کہہ دیا تھا اس کو کام زیادہ نہ دیا کریں۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی مگر تھوڑی بہت اردو پڑھ لیتی تھی، اس لیے شوہر سے کہا کہ اس کے اسکول کی ڈائری میں میری طرف سے پیغام لکھ دیں کہ اس کو کام کم دیا کریں، اس کی طبیعت آج کل بڑی خراب ہے۔ اس نے بھی کاپی پر لکھ دیا۔ بیٹی بھی اب چپ چاپ رہتی تھی، کوئی بات نہیں کرتی تھی، بتاتی بھی نہیں تھی، بہت پریشان رہتی تھی۔ میں نے ایک دن پوچھا تو کہنے لگی بس یہی سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں کہ اگر بیمار ہوگی تو پڑھائی کیسے کروں گی۔ میں نے کہا کہ پڑھنے کے لیے ساری زندگی پڑھی ہے، صحت ضروری ہے، زندہ رہو گی تو پڑھائی کرو گی۔ پھر اس کے بعد بھی اس کی پریشانی کم نہیں ہوئی تھی۔ میری بیٹی اسکول سے آتی تو اسے بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی۔ وہ کہتی کہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کھانا دے، اور مجھے اس کی پسند کا کھانا بنانا پڑتا تھا کیونکہ اس کو گوشت بہت زیادہ پسند تھا۔ وہ سبزیاں نہیں کھاتی تھی، رات کو دودھ بھی پلایا کرتی تھی، ہم اسے پھل فروٹ بھی کھلاتے تھے۔ اس سب پر بہت زیادہ خرچہ ہوتا تھا۔ شوہر سے کہا بہت خرچ ہو رہا ہے تو کہنے لگا بچوں کے لیے تو انسان کماتا ہے۔ ویسے اس نے بہت اچھی بات کی تھی، یہ بیٹی اس کی نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں صرف اس بات پر حیران تھی کہ ہفتے کے دن میری بیٹی بے ہوش کیوں ہوتی تھی، کیونکہ ایک دفعہ تو چلو اتفاق ہو جاتا ہے لیکن ہر ہفتے والے دن وہ کیوں بے ہوش ہو جاتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ہفتے والے دن تم سکول سے زیادہ کام ملتا ہے؟ اس نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بس میری طبیعت خراب رہتی ہے۔ لیکن میرے شوہر کو وہ اپنے دل کی بات بتا دیا کرتی تھی۔ میرا شوہر شام کو اسے گھمانے بھی لے جایا کرتا تھا، کہتا تھا کہ باہر لے جا رہا ہوں تاکہ اس کا موڈ اچھا ہو جائے۔ مجھے ایک بات کی خوشی تھی کہ وہ میری بیٹی کا بہت خیال رکھتا تھا اور میرا بھی، ورنہ باتیں کرنے والے تو چپ نہیں ہوتے تھے۔ سب نے کہا تھا کہ یہ تمہاری بیٹی کے لیے ایک غیر محرم ہے، اس کے ساتھ اپنی بیٹی کو رکھو گی، اس سے بہتر ہے کہ شادی ہی نہ کرو۔ مجھے کبھی کبھار اپنے شوہر پر شک بھی ہونے لگتا تھا مگر میں ایسا شک اپنے ذہن میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ ویسے بھی میرا شوہر میرے ساتھ اچھا تھا، دیکھنے میں ایسے نہیں لگتا تھا کہ مجھے بہت پیارا کرتا ہے، لیکن اتنے سالوں میں اس نے مجھے کافی عزت دی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ کوئی اولاد نہیں دی تھی۔ اگلے ہفتے پھر میری بیٹی بے ہوش ہو گئی اور وہ بھی ہفتے والے دن۔ اس دفعہ رات کو میں اپنی بیٹی کے رونے کی آواز سنی۔ میں حیران تھی کہ کس بات پر رو رہی ہے۔ میں اندر چلی گئی، آخر میری بیٹی تھی، مجھے تو پتہ کرنا تھا۔ اس نے کہا بیمار ہونے کی وجہ سے پڑھائی ٹھیک سے نہیں ہو رہی، آج مجھے ریاضی کی ٹیچر نے ڈانٹا ہے۔ میں نے کہا کہ ان کو نہیں پتہ کہ تمہاری طبیعت خراب ہے؟ اس نے کہا پتہ ہے لیکن وہ ایسی ہی ہے۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ مجھے اسکول جا کر بات کرنی چاہیے، لڑکیوں کا اسکول ہے، میرے شوہر کو اندر جانے نہیں دیں گے، وہ ان سے کیسے بات کر سکتا ہے؟ مجھے اس کی کلاس ٹیچر سے کوئی بات کرنی چاہیے۔ اس کی طبیعت خراب ہے، اس کو کام کم دیا کریں اور اس کو کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو سزا نہیں دیا کریں۔ بیمار بندہ تو اپنا آپ ہی نہیں سنبھال سکتا، پڑھائی کیسے کرے گا؟ جہاں تک مجھے پتہ ہے میرے شوہر کی تنخواہ صرف 25,000 تھی لیکن آج کل اس کے پاس بہت سارے پیسے آئے ہوئے تھے۔ جب میں نے پوچھا تو کہنے لگے ایک دوست کے کاروبار میں پیسے لگائے تھے، اس نے منافع دیا ہے۔
میں نے کہا چلو اچھی بات ہے۔ یوں ہی دن گزرنے لگے۔ ایک دفعہ مجھے اسکول سے کال آئی کہ بچی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس کو لے جائیں۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں خود ہی چلی جاتی ہوں، آپ رہنے دیں یا پھر ہم دونوں ہی مل کر جاتے ہیں۔ یہ جان کر میرے شوہر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ اس طرح سے گھبرا گیا کہ نہ جانے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کہنے لگا نہیں تم رہنے دو، میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ اس وقت بہت رش ہوتا ہے، تم کہاں جاؤ گی؟ میں نے کہا میں اکیلی نہیں جاتی، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا نہیں، میں نے اب سے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی رش ہوتا ہے، چھوٹا سا کلینک ہے، وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ میرے شوہر نے دنیا بھر کے بہانے کر لیے لیکن مجھے جانے نہیں دیا۔ میری بیٹی کو 2-3 گھنٹے بعد واپس لے آئے۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگنے لگا تھا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ میرے شوہر کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ مجھ سے بار بار جھوٹ بول رہا ہے، کچھ چل رہا ہے ان دنوں باپ بیٹی کے درمیان۔ اور میرا شوہر بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا کہ اس عمر میں کوئی بچہ پڑھائی کرنا نہیں چاہتا ہے، پر میری بیٹی تو ایسی نہیں تھی اور میرا شوہر بھی اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا تھا کہ بچے کے ساتھ مل جائے۔ اس لیے میں نے سوچ لیا کہ اب میں فون کا انتظار نہیں کروں گی، اسی ہفتے ٹائم نکال کر خود ہی اس کو لینے چلی جاؤں گی، پتہ کروں گی آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ میری بیٹی اتنا تھک جاتی ہے، اور اساتذہ سے پوچھوں گی کہ اس کو کہیں ایسے کمرے میں تو نہیں پڑھاتے جہاں پنکھا نہیں لگا ہوتا، یا پھر وہ اس سے اسکول کا کوئی کام تو نہیں کروا رہے ہیں۔ میری بچی کیوں بے ہوش ہو جاتی ہے؟ وہ کیوں اسکول والوں سے بہت ڈرتی ہے؟ اگر وہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر رہے ہیں تو وہ گھر آ کر بالکل بھی نہیں بتاتی، اس لیے خود مجھے جا کر پتہ کرنا ہی چاہیے تھا۔ اس لیے میں نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ ایک دن میرا شوہر کام پر گیا ہوا تھا اور ابھی چھٹی میں 2-3 گھنٹے باقی تھے۔ میں نے اپنے گھر کے کام جلدی جلدی ختم کیے اور اپنی بیٹی کے اسکول کی طرف روانہ ہو گئی۔ عجیب بات تھی، جب سے داخل کروایا تھا تب سے میں اس کے اسکول میں گئی ہی نہیں تھی، کیونکہ گھر کے کام ختم نہیں ہوتے تھے، لیکن آج بھی مجھے جانا تھا۔ لیکن جب رکشے والے کو ایڈریس سمجھایا اور کہا کہ وہاں اسکول جانا ہے تو اس نے کہا اس نام کا وہاں کوئی اسکول نہیں ہے۔ میں تو حیران رہ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید رکشے والے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو اس ایڈریس کا تو پتہ چل جائے گا؟ تو کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے کہا بس مجھے اس ایڈریس پر اتار دیں، اسکول میں خود تلاش کر لوں گی۔ راستے میں سوچ ہی رہی تھی کہ ایک رکشے والے کو تو پورے علاقے کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کس طرح کا رکشہ والا ہے جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ وہاں پہنچی تو گلی کے اندر اسکول نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جس اسکول کا نام میری بیٹی بتایا کرتی تھی اس نام کا مجھے ایک بورڈ ایک عمارت پر نظر آیا، لیکن یہ بہت ہی پرانا تھا اور کوئی اس کو پڑھ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن میں سمجھ گئی کہ یہ اسکول ہے۔ پھر میں نے دیکھا دروازے پر نہ کوئی گارڈ بیٹھا ہوا تھا، نہ آس پاس کوئی بچہ یا کوئی ریڑھی والا کھڑا تھا۔ وہاں تو اسکول جیسا ماحول ہی نہیں لگ رہا تھا۔ پھر میں اندر داخل ہو گئی اور دیکھا تو اندر ہی کافی سارے کمرے تھے اور وہ اندر سے کچھ اسکول جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ عمارت بڑی گندی تھی۔ ایک طرف میں نے دیکھا تو اندر ایک آدمی بیٹھا تھا جو نشہ کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس نشئی کا یہاں کیا کام؟ بچوں کے اسکول کے اندر بیٹھا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے سوچا کہ پرنسپل سے ملوں گی تو اس کے بارے میں ضرور بات کروں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک گانے کی آواز آنے لگی جس پر بہت اچھا ڈانس ہو سکتا تھا، یعنی کہ وہ ایسا گانا تھا کہ جس پر کوئی ڈانس کر سکتا تھا، اور وہ گانا گونج رہا تھا۔ میں نے کہا اسکول کے اندر گانا گونج رہا ہے، عجیب بات ہے۔ پھر سوچا کہ شاید کسی فنکشن کی تیاری ہو رہی ہوگی، کیونکہ اسکول میں فنکشن ہوتے ہیں تو لڑکیاں اس طرح کے گانوں پر ڈانس وغیرہ کے آئٹم کیا کرتی ہیں، اور پھر اس طرح سے کوئی نہ کوئی فنکشن ہوتا ہے۔ اور ابھی ویسے بھی عید آنے والی تھی، عید پر شاید کلر ڈے تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میری بیٹی کی کلاس کون سی ہے۔ اب میں سوچنے لگی کہ مجھے کوئی لڑکی مل جائے تو میں اس سے پوچھوں کہ میری بیٹی کی کلاس کون سی ہے۔ مجھے کوئی بھی لڑکی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر مجھے ایک عورت نظر آئی جس نے نہایت ہی معیوب کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں نے اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کس سے ملنا ہے آپ کو؟ میں نے کہا فاطمہ کی کلاس کون سی ہے؟ تو کہنے لگی کون سی کلاس کے بارے میں پوچھ رہی ہو بی بی؟ میں نے کہا فاطمہ کہاں ہے، آپ کو پتہ ہے کیا؟ وہ کہنے لگی فاطمہ جو گوری سی ہے جس کے گال پر تل بھی ہے۔ میں نے کہا ہاں ہاں وہی۔ تو کہنے لگی وہ ابھی مصروف ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی پیریڈ لے رہی ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اچھا آپ سے بلا دیجیے۔ اس نے کہا آدھے گھنٹے کے بعد فارغ ہو کے آ جائے گی۔ آپ اس کی کیا لگتی ہیں؟ میں نے کہا کہ میں اس کی ماں ہوں، اور وہ وہاں سے ہنستی ہوئی چلی گئی۔ پتہ نہیں وہ مجھ پر ہنس کیوں رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ میں حیران رہ گئی۔ پھر ایک کمرے سے ایک آدمی باہر نکلا
जो अपनी कमीज के बटन बंद कर रहा था, और पीछे एक लड़की भी थी। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी फातिमा थी। मैं हैरान रह गई, और एक झटके से मुझे समझ आ गया कि ये स्कूल नहीं बल्कि एक तवाइफ खाना था। मेरी बेटी मुझे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसने सर झुका लिया। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम ये सब क्या कर रही हो? मैंने सोचा शायद हमारी बेटी हम दोनों मियाँ बीवी से झूठ बोलती है, सारा कुछ अपनी मर्जी से कर रही है। लेकिन उसने रोना शुरू कर दिया। तो फिर एक औरत वहाँ पर आ गई और कहने लगी, इसको क्यों मार रही हो? इसका बाप तो इसे खुशी से यहाँ पर लेकर आता है। और फिर उसने मुझे सारी कहानी सुना दी। उसने कहा, यहाँ लोग अपनी बच्चियों को छोड़ जाते हैं, तुम्हारा शौहर भी इसको हर हफ्ते वाले दिन यहाँ पर छोड़ जाता है और दोपहर के वक्त वापस ले जाता है, मगर ये हर हफ्ते बेहोश हो जाती है और पैसे तुम्हारा शौहर वसूल करता है। तुम्हारे शौहर ने घर का नंबर भी दिया था और कहा था मेरी बीवी को शक न हो, बस तुम इस तरह से बात करना, मैं खुद समझाऊंगा। उसने तुमसे झूठ बोला है, लेकिन उसने हमें कहा था कि तुम इसकी माँ नहीं हो और ये उसकी बच्ची है, वो अकेला ही इस बच्ची का मालिक है। तो मैंने कहा वो झूठ बोलता है कि वो इसका बाप नहीं है बल्कि एक कसाई है। अगर बाप होता तो इसके साथ थोड़ा ऐसी करता। और इस बात पर हंस दी और कहने लगी कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ऐसी भी लड़कियाँ आती हैं जिनको उनके अपने बाप छोड़कर जाते हैं और ये सब गुर्बत की वजह से करते हैं। लेकिन अगर तुमको इस बात का पता नहीं है तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। अपनी बेटी को लेकर जाना है तो ले जाओ और अगले हफ्ते इसे टाइम से ज़रूर भेज देना। मैं खामोश हो गई, क्योंकि मैं उन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती थी। मेरा मुजरिम तो मेरा शौहर था। मैं घर नहीं गई बल्कि सीधा पुलिस के पास चली गई और उनको सब बता दिया। उनको ये भी बता दिया कि उस जगह पर स्कूल के नाम पर कौन सा गंदा कारोबार हो रहा है, और अपने शौहर पर भी केस करवाने के लिए FIR दर्ज करवा दी। मेरा शौहर मेरी बेटी को वहाँ पर बेचता रहा है और सारा कुछ जो भी मुझे पता था मैंने उनको बता दिया। इसमें से पुलिस का बड़ा अफसर खड़ा था जिसने मुझे देख लिया और मैंने उसी को सब कुछ बता दिया था। उसने फ़ौरन नफरी भेजी। उन सब लोगों के साथ साथ मेरे शौहर को भी हिरासत में ले लिया गया। मेरे शौहर मेरी बेटी का सौदा कर रहा था। वो हर हफ्ते वाले दिन उसे तवाइफ खाने पर छोड़ आता था और उसकी कमाई खा रहा था। बेटी को भी धमकाया था, अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वो उसे मार देगा। तभी मेरी मासूम बेटी डर गई थी, मगर मेरी बेटी बहुत समझदार थी। उसने मुझे बताया उसने अपनी इज्जत कैसे बचाई। जब भी उसके करीब कोई आने लगता तो वो बेहोशी का नाटक शुरू कर देती और जानबूझकर ज़मीन पर गिर जाती, मुंह से झाग निकालने लगती ताकि वो लोग डर जाएं और उसे हाथ न लगाएं। मेरी बेटी की उम्र ही क्या थी, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। उसके बाद मैंने अपने शौहर की शक्ल नहीं देखी। उसे पुलिस पकड़ कर ले गई थी, लेकिन एक दिन मैं जेल में उससे मिलने गई और वो मुझे देखकर बुरी तरह से घबरा गया था और बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। शर्मिंदगी की तो मुझे उसकी आंखों में अभी भी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने कहा, मेरी बच्ची के साथ तुमने ये सब कुछ क्यों किया? अगर उसकी जगह तुम्हारी अपनी बच्ची होती तो क्या तुम ऐसा ही करते? उसने अपना सर झुका लिया और कहा, मेरे अंदर शैतान आ गया था। मैंने कहा, तुम्हारे अंदर शैतान नहीं आया था बल्कि तुम खुद ही शैतान हो। उसने कहा, केस वापस ले लो, भले ही मुझे छोड़ दो, मेरे साथ नहीं रहना तो ना रहो, लेकिन केस वापस ले लो। मैंने कहा, मैं केस वापस नहीं लूँगी। तुम भी उन गिरोह के साथ शामिल थे, जो सज़ा उनको मिलेगी वही तुम्हें भी मिलेगी। मैंने उसके खिलाफ भी केस कर दिया। मैंने उसके साथ नहीं रहना। मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद होते होते बच गई थी। ये तो मेरी बच्ची समझदार थी, वरना उसके तो तेरे बाप ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरे साथ उस ज़माने ने जो किया सो किया, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसने मुझे कोई बात नहीं बतानी थी। हमने वो मोहल्ला छोड़ दिया और मैंने अपने शौहर से खुला ले ली। इसके बाद मैं अपने भाई के घर दूसरे मोहल्ले में चली गई थी, जहाँ मेरी बेटी के बारे में भी कोई नहीं जानता था। वैसे तो इस बात के बारे में किसी को पता नहीं चला और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैंने अपनी बेटी को फिर से स्कूल में दाखिल करवा दिया। उसने बमुश्किल FA किया और उसके बाद घर बैठकर BA किया, तो मैंने उसकी शादी कर दी। इस बीच में मैंने उसे किसी तरह संभाला। किस तरह समझाया ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बेचारी रातों को उठ जाती थी। अभी भी सोचती हूँ तो कलेजा मुँह को आ जाता है। क्या बिगाड़ा था मैंने उस शख्स का जो उसने मेरे साथ इतना बुरा किया? अल्लाह ताला सबकी बेटियों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन, और उनके नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा और कहानी को लाइक, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।